वीवर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सजाद सी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लशारी रंग टीवी पे। वीवर्स, आज मेरी वाइफ घर पर नहीं है तो वो कहीं काम गया है, थोड़ा लेट आएंगे। आज खाना मुझे बनाना पड़ेगा तो इसलिए मैं आज आपको खाने का मुकम्मल व्लॉग भी खाऊंगा जनाब। आज मैं बना रहा हूं आलू और गोभी। ये देख लो, ये मेरे पास गोभी है और इसमें मैंने ये देखो धनिया, हरी धनिया और ये आलू रखे हुए हैं। ये देखो हरी मिर्ची, टमाटर वगैरह ये है। मैं इसको सब्ज़ियों को काटूंगा और काटने के बाद फिर मैं जिस तरीके से सालन बनाऊंगा वो आपको मुकम्मल व्लॉग बनाऊंगा मुकम्मल व्लॉग की आपको वीडियो को दिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल की वीडियो वॉच कीजिए ताकि मेरा 1000 घंटा बाकी पब्लिक वॉच टाइम रहता है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद मेरा चैनल फिर मैं उसके लिए रीअप्लाई होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बतें मेरे साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह चैनल दोबारा मोनेटाइज़ होगा। ये आपकी पहले भी आपकी मोहब्बतें हैं और अब भी आपकी इंशाल्लाह मोहब्बतें मेरे साथ होंगी तो इंशाल्लाह चैनल दोबारा रीअप्लाई होगा और अप्लाई होने के बाद इंशाल्लाह मोनेटाइज़ भी होगा। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो। ये देख लो, मैं सब्जियाँ काटने लगा हूँ। गोभी ऑलरेडी थोड़ी ख़राबी है। मैंने सब्जियाँ छील के रख लीजिएगा। मैं सब्जियाँ छीलने की वीडियो बनाता तो मिल काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो। हकीकत बात है यार, ये औरतों का काम होता है हकीकत घर को संभालना। मर्द के पास की बात नहीं होती है, हकीकत बात है। जितनी मेरी भाई और बहनें मेरी वीडियो को देख रही हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर कीजिएगा। यकीनन मैं आपको बात देता हूँ, ये आप लोगों का ही काम है घर को संभालना। सब्ज़ी मैंने काट ली है। अब ये टमाटर और हरी मिर्ची की थोड़ी मसाले की काट लेता हूँ, हरी धनिया भी थोड़ा सा बना लो। वीवर मसाला थूम कूटने लगा हूँ। ये देखो लहसुन,
دیہاتی ماحول ہے، کیونکہ شہروں میں تو اکثر لوگ گرائنڈ کر لیتے ہیں یا اس طرح یعنی کہ مشینوں میں جوسر میں بلینڈر میں اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ دورہ سوٹا لے کر اس میں کوٹ لیتے ہیں، اور یہ ہمارا دیہاتی ماحول ہے، اس میں نا ان کے پرانے دور والا مزہ بہت چلتا ہے یار۔ میں انہوں کا علاج کرے نہ ایک منٹ ٹھہر وہیں صحیح۔ یہ میں نے لہسن بنا کے سائڈ پہ رکھ دیا اور ہری مرچیں، تھوڑا سا یار اس کو دھونا ہے، میں دھو کے آتا ہوں 1 منٹ کے لیے اس کو۔ پیاز، پیاز جو ہے ساتھ ساتھ میں نے آگ بھی جلا دی ہے چولہے میں سالن بنانے کے لیے۔ پیاز یار بڑے کڑوے ہیں یار۔ پیاز میں ڈال دیتا ہوں دیچکی میں، یہ دیکھ رہے گھی میں نے پہلے ڈالا ہوا ہے، یہ دیکھ لو تھوڑا سا، اب میں اس کو پہلے پکنے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ باقی مسالہ بنا لیتا ہوں۔ ٹماٹر، اکثر لوگ ٹماٹر، ہری مرچیں، لہسن، پیاز جن کے گرینڈ کر کے نا سالن میں ڈالتے ہیں، لیکن ہم دیہاتی لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم یہ بریک بریک کاٹ لیتے ہیں۔ لگتا ہے ہری مرچیں بہت کڑوی ہیں۔ یہ جو ہری دھنیا ہے یہ میں بعد میں یعنی کہ دھو کر اس کو بعد میں ڈالوں گا، کیونکہ اگر ابھی کاٹ کے رکھوں گا تو اس کی خوشبو چلی جائے گی۔ یہ میں نے سبزی دھو کے رکھ لی ہے، یہ دیکھو مسالے بھی ادھر رکھ لیتا ہوں۔
بس سالن میں رکھ دیا، یہ دیکھ لو ڈال رہا ہوں پیاز، ابھی تک میں پکا رہا ہوں، اچھی کرسپی براؤن کرنے لگا ہوں، ہلکے سے براؤن ہوں گے تو میں اس میں مرچی وغیرہ مسالہ وغیرہ وہ ڈالوں گا۔ مجھے پتہ ہے میری اس ویڈیو پہ کافی سارے لوگ ہنسے گئے کہ یہ سجاد ہستی کیا کر رہا ہے جناب۔ یقیناً کبھی کبھی نا گھروں میں یہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میری وائف کافی دور پہ کام گئے ہوئے ہیں، وہ تھوڑا لیٹ آئیں گے، تو اس لیے میں نے کہا چلو ان کے آنے تک چلو اور نہیں زیادہ تو سالن تو بن جائے گا۔ پیاز ہونے لگے ہیں براؤن تھوڑے تھوڑے، جیسے ہی براؤن ہو گئے تو میں اس میں پھر باقی کا جو مسالہ ہے یہ لہسن میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتا ہوں، خشک ڈال لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں پانی ڈال کے تھوڑا یعنی کہ مسالے میں ڈال دو، پیاز وغیرہ جو میں براؤن کر لوں اس میں ڈال دیتے ہیں، اس میں چھلکے نکال لینے چاہیے جو چھلکے ہوتے ہیں اوپر، کیونکہ میں نے چھلکوں سمیت ہی اس کو یعنی کہ کاٹا تھا، کوٹا تھا۔ یہ دیکھو پیاز ہو گئے تھوڑے براؤن، اب میں اس میں ڈالنے لگا ہوں مرچیں، لال مرچیں، یہ میرے پاس سارے مسالے موجود ہیں، یہ ڈالنے لگا ہوں تھوڑا سا میں پہلے اس میں ڈال دیتا ہوں یہ والا پانی جو لہسن کا تھا پانی، یہ میں نے لہسن کا پانی ڈال دیا، تھوڑی حسب ذائقہ میں نے ڈال دی لال مرچیں، کیونکہ ہری مرچیں کافی ہیں، زیادہ نہ ہو جائے، بچوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر زیادہ یہ ہے ہلدی کی 1 چمچی میں ڈال رہا ہوں، یہ خشک دھنیا 1 چمچی، یہ تھوڑا سا گرم مسالہ پہلے میں تھوڑا سا ڈال رہا ہوں، اور یہ تھوڑا سا مسالہ پڑا ہے وہ سالن والا وہ ڈال لیتا ہوں، نمک، یہ میں نے حسب ذائقہ نمک بھی ڈال دیا، اور پھر چیک کریں گے اگر ضرورت اور پڑے گی تو پھر اس میں نمک بھی اور ڈال دیں گے، باقی مسالے میں نے مکمل کر دیا، تھوڑا یہ فرائی ہو لے مسالہ، اس کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گا یہ ہری مرچیں اور ٹماٹر۔ ہر بندے کا کوکنگ کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے بناتا ہے، لیکن ہم تو دیہاتی لوگ ہیں۔
کڑھائی، اس میں اب ڈالنے لگا ہوں ہری مرچیں اور ٹماٹر. ٹماٹر ڈال دیے. یہ ہری دھنیا جو ہے اس کو دھو کر آتا ہوں، پھر اس کو کاٹ کے رکھتے ہیں کہ یہ بھی ڈالنی ہے. پھر ساتھ ساتھ میں مسالہ بھی پک رہا ہے، بس تھوڑی دیر میں مسالہ پک جاتا ہے، اتنے تک میں یہ دھنیا کاٹ لیتا ہوں. تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں، نیچے لگ جاتا ہے مسالہ، یہ ذائقہ آتا ہے ان کے سڑے ہوئے سالن کا. تھوڑی سی دھنیا میں نے پہلے ڈال دی ہیں، کچھ آخر پہ ڈالیں گے جب یہ سالن میں نے اتارنا ہے، اس ٹائم اس میں یہ دھنیا ڈالیں گے. اس کا جو نمک ہے ہم آخر پہ چیک کر لیں گے، چیک کر لیں گے، یعنی کہ اگر ذائقہ ٹھیک ہوگا نمک تو، نہیں تو اور ڈال دیں گے اس کا نمک اور ڈال دیں گے. اب میں ڈالنے لگوں یہ میں نے جو آلو اور گوبھی پہلے کاٹ کے دھو کے رکھی تھی، اب میں اس میں ڈالنے لگا ہوں کیونکہ مسالہ جو ہے بھون کر تیار ہو گیا ہے. اب اس کو اس میں یہ سبزی ڈالنے لگا ہوں. یہ میں نے سبزی ڈالنی ہے. سبزی میں نے اس میں ڈال دی ہے. اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مسالہ تاکہ اس میں مکس ہو جائے. میں نے پہلے مسالہ فرائی کیا تھا، بنایا تھا. یہ چمچے کی مدد سے نا ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ گوبھی اور آلو جو ہے مسالے میں اچھی طرح مکس ہو جائے. یہ دیکھ لو اب اس کا کلر کیسا ہو گیا. اب میں چمچہ اس میں رہنے دیتا ہوں اور اوپر سے نا اس کو ڈھانپ دیتا ہوں. یہ باقی جو سامان ہے اس کو میں اندر رکھ دیتا ہوں، مسالے اور ٹوکری وغیرہ جو ہے وہ.
تھوڑا سا جو سالن میں جو سبزی تھی وہ گل گئی ہے تھوڑی تھوڑی، ماشاء اللہ۔ اب اس میں حسب ذائقہ ماشاء اللہ اذان ہو رہی ہے۔ یہ جو سالن ہے اس کی ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں کیونکہ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے۔ اس کے بعد میں اتنا پانی ڈالوں گا تاکہ یہ گل جائے، گلنے کے بعد میں اس کو اتار لوں گا، سالن تیار ہو جائے گا۔ ویڈیو کو یہاں پہ کرتے ہیں ویورز، سالن جو ہے نا وہ پک کر تیار ہو گیا ہے، اندھیرا بھی ہو گیا کافی کیونکہ یہاں لائٹ کا بندوبست نہیں ہے۔ یہ دیکھو سالن ہو گیا تیار، جو سبزی تھی وہ بالکل گل گئی ہے، پانی اس میں نے ضرورت کے مطابق ڈالا تھا، تو سالن ہو گیا تیار۔ یہیں پہ کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو مجھے پسند آئے، میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور گندی کمنٹ سے پلیز پریز کیجیے گا کیونکہ اذان ہو چکی ہے، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد اتنے سالن بھی تیار ہو گیا ہے، پھر وائف لوگ آئیں گے تو وہ جو روٹیاں ہیں وہ خود پکائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھو روٹی پکا رہا ہوں، یہ میں نے پکائی ہے روٹی، اب اور بنا رہا ہوں، یہ دیکھ لو آٹا بھی موجود ہے میرے پاس، یہ دیکھ لو۔ یہ دیکھو سالن تیار ہو گیا، یہ دیکھ لو، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے یار، روٹی پکا رہے ہیں، روٹی پک رہی ہے۔